لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، آج کا میرا جو ٹاپک ہے، موضوع سخن ہے، وہ ہے خوابوں کی دنیا۔ ڈریم تو ڈریم ہوتے ہیں، کئی سویٹ ڈریم ہوتے ہیں، کئی بلیک ڈریم ہوتے ہیں، کئی آج کل تو لوگ جاگتے میں بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں، فلاں جیتے گا، فلاں جیتے گا، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا۔ بہرحال دوستو، خوابوں کی دنیا ایک عجیب و غریب ہے۔ خواب ہر انسان کا سچا نہیں ہوتا، پہلے یہ بات یاد رکھ لو۔ نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ 100% سچا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی جو خواب دیکھتا ہے اس کے اوپر نبی عمل بھی کرتا ہے۔ باقی امتیوں کے لیے، باقی پبلک کے لیے خوابوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر صرف مبصرات باقی رہے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ مبصرات کیا ہے؟ کہا کہ اچھے خواب۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے تو ان کو غیبی جو چیز معلوم ہوگی وہ مبصرات کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اللہ ان کو خواب کے ذریعے سے کسی چیز سے مطلع کر سکتے ہیں۔ باقی جو غیب کی چیزیں کوئی نہیں جان سکتا، صرف مبصرات۔ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو مطلع کر دے، کسی کو ایڈوانس انفارمیشن دے دے، تو یہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں، خواب کی جو کیٹیگری ہے، یہ 3 ان کے اقسام ہیں۔ ایک خواب شیطان کی طرف سے، ایک خواب نفس کی طرف سے، اور ایک خواب اللہ کی طرف سے۔ شیاطین کے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تخیلات آتے ہیں، انسان کو گمراہی کرنے کے لیے، بدعقیدگی اختیار کرنے کے لیے شیطان کبھی کبھی خواب میں آ کر انسان کو بہکاتا ہے، گمراہی کی اور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کوئی ایسی غذا کھا لیتا ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہو جاتے ہیں، یا انسان کے سوچنے کی، یا اس کے تفکرات، یا اس کی مینٹلٹی، یا اس کی سائیکلوجی اس طریقے سے افیکٹو ہوتی ہے کہ وہ خواب کے اندر اس کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہے۔ جو دن میں آبزرو کرتا ہے، دن میں کسی چیز کا ویزیبل دیکھتا ہے، وہ درشیہ، وہ نظارہ ان کو کبھی کبھی خواب میں آ جاتا ہے، یا اس کے سوچنے کی جیسی خیالات ہیں اس بیسس کے اوپر خواب میں وہ چیزیں آ جاتی ہے۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے زاہد، متقی، ولی، کتب، ابدال کو اللہ تبارک تعالیٰ خواب کے ذریعے سے اس کو مطلع کر دیتا ہے کسی غیب کی چیز سے، آنے والی چیز، فیوچر کے بارے میں۔ تو یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اور ایسا اس کو مبصرات کہا جاتا ہے، یعنی کوئی غیب کی اطلاع اللہ تعالیٰ اپنی کسی نیک بندے کو دے دے تو ان کے لیے بعید از قیاس نہیں۔ یہ حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے بھی یہ باتیں ثابت آتی ہے۔ اب اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سرکار دو جہاں سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خواب میں دیکھا، جبکہ نبی کا نحلیہ ایسا بیان کرتے ہیں جو حدیث سے تو ملتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں سفید داڑھی، لمبی داڑھی، سفید امامہ، سفید کپڑے پہنے ہوئے اور بہترین شکل کے اندر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ تو دوستو، حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت کر گئے، دنیا سے پردہ لے لیا، تب تک آپ کی آخری عمر تک صرف آپ کے 20 بال سفید تھے۔ داڑھی اور سر کے دونوں بالوں کو ملا کر 20 بال آپ کے سفید تھے۔ کچھ یہاں پہ سفید بال، کچھ کن پٹی کے پاس، 20 بال ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید۔ اب یہ سفید ریس کہاں سے آ گئی؟ یہ لمبی داڑھی کہاں سے آ گئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یا حلق، یا یہ نہر کہتے ہیں، یہاں تک یہ داڑھی تھی، یہاں تک جہاں سے یہ سینہ اسٹارٹ ہوتا ہے، ایک مست داڑھی تھی۔
تو دوستو یہ لمبی داڑیاں، سفید داڑیاں، یہ تو قرینہ قیاس نہیں ہے، یہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے تو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں میری شکل میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن حدیث کے الفاظ دیکھو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے میری شکل کے اندر دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب نبی کی شکل کیا ہے؟ آپ کے 20 بال سفید تھے، داڑھی اور سر کے بال ملا کر صحابہ کرام نقل کر رہے ہیں، اور پھر نبی کے جو حلیے بیان کیے جاتے ہیں، جو آپ کے اوصاف ہیں، اور سب حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کے پورے، آپ کا حلیہ، آپ کی شکل و صورت، آپ کے اوصاف، سارا کا سارا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس سے باتیں اگر ملتی جلتی ہے تو یوں سمجھو کہ اس شخص نے اللہ کے نبی کو ہی خواب میں دیکھا، نہیں تو پھر کیا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ تو میں دیکھو کومنٹ کر نہیں سکتا۔ بخاری شریف کی ایک مشہور شرح ہے جس کو حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس کا نام ہے فتح الباری۔ اس کے اندر محمد بن سیرین کا قول نقل کر رہے ہیں حافظ صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سیرین جو خواب کی دنیا کے امام تھے، یا یوں سمجھو کہ خواب کی تعبیر کی دنیا کے امام تھے، جب ان کے پاس کوئی آ کے ذکر کرتا نبی کے خواب کو تو آپ اس کو دیکھتے، تحقیق کرتے، اگر نبی کے حلیے کے موافق و خواب ہے تو آپ اس کی توثیق کرتے، اس کی تصدیق کرتے، اور کوئی خواب ایسا ذکر کرتا جو نبی کی شکل اور آپ کے حلیے سے ہٹ کے ہے تو اس کی آپ تردید کرتے۔ تو دوستو یہ فتح الباری کا میں نے آپ کو حوالہ بتایا، ادھر آپ کو صحابہ کرام کے اقوال بتا دیے۔ تو خواب تو دیکھو خواب ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی چوائس ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے آقا ہمیں خواب میں نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے۔ دوستو کثرت سے درود شریف پڑھو، اور اپنا کھانا پینا جو ہے وہ حلال ذریعہ اختیار کرو، اور اپنے بستر کو پاک صاف رکھو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو دیدار کرائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ مسلم کو 2 اسٹریم کے اوپر ہے، ایک تو اہل حدیث ہیں، غیر مقلدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نظر آ سکتے ہیں خواب کے اندر، باقیوں کو نہیں نظر آ سکتے، کیونکہ صحابہ کرام اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، انہوں نے نبی کی صحبت کو اختیار کیا، اور باقی امتیوں کو اللہ کے نبی خواب میں نظر نہیں آ سکتے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تابعین کے اندر کئی لوگوں نے دیکھا، تابعین کے اندر لوگوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی خواب کے اندر، اور ہمارے ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کو سارے جو آج کل فرقے بنا رکھے ہیں، سارے فرقے ان کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے نبی کا خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور مجھے ایک قلم پکڑایا حضرت حسین نے، تو میں نے اس کی تعبیر یہی سمجھی کہ مجھے کوئی دین کی بابت چیزیں لکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ان کی کئی کتابیں ہیں، جس میں سے مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، تو یہ آپ نے کتاب لکھی، اور قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فارسی کے اندر۔ تو ان کے خلاف بڑے بڑے علماء اتر گئے کہ انہوں نے تو قرآن کو ہی بدل دیا، قرآن عربی کا فارسی میں کر دیا۔ لیکن اب دھیرے دھیرے سب کے سمجھ میں آ گئی، جیسے کیمرے کا پہلے انکار کرتے تھے، اب تو زندگی کی ریکوائرمنٹ ہی کیمرے کے بغیر پوری نہیں ہوتی، تو فتوے بدلتے رہتے ہیں۔ تغیر الاحکام بتغیر المکان والزمان، یہ ہمارے اکابرین کی کچھ سوچ ہوتی ہے، پھر کچھ سوچ بن جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کا نبی کا خواب کا ذکر کر رہے ہیں، اس طریقے سے کئی ہزاروں لوگ اللہ کے نبی کا خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن دوستو وہ حلیہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی شکل کے اندر اللہ کے نبی اگر کسی کو دیدار کراتے ہیں تو سمجھو اللہ کے نبی ہی خواب کے اندر آئے، اور نبی کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ حدیث میں یہ کہا گیا کہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، جو نبی کی سیم شکل ہے، اور باقی شیاطین کے وسوسے تو انسان کو آتے ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک دوستو، خوابوں کی یہ حقیقت ہے، آج کل تو لوگ جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہیں، نیند میں تو خواب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی برا سپنا آئے تو کروٹ کو بدل دو، تھوک دو دوسری سائڈ میں، اور کلمہ طیبہ پڑھو۔ اور بہت ہی زیادہ جنجال بار بار آ رہے ہیں
تو ہو سکتا ہے کوئی روحانی ایشو ہے، کسی عامل سے علاج بھی کرا سکتے ہیں، اور صبح اٹھ کر آپ صدقہ بھی دیں۔